بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 5 نومبر سن 1902 بوقت سیر۔ حضرت اقدس حسب معمول سیر کے لیے تشریف لائے۔ آتے ہی قاضی میر حسین صاحب مدرس عربی مدرسہ تعلیم الاسلام قادیان کے والد ماجد مسمہ غلام شاہ صاحب تاجر اسپاں سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے حضرت اقدس کے دست مبارک کو بوسہ دیا اور نظر پیش کی۔ حضرت اقدس ان کے حالات دریافت فرماتے رہے۔ معلوم ہوا کہ آپ کی 80 سال سے زیادہ عمر ہے۔ انہوں نے درخواست کی کہ میرے خاتمہ بالخیر کی دعا کی جاوے۔ حضرت اقدس نے فرمایا، بس یہی بڑی بات ہے کہ خاتمہ بالخیر ہو۔ کسی نے نوح علیہ السلام سے دریافت کیا تھا کہ آپ تو قریب 1000 سال کے دنیا میں رہ کے آئے ہیں، بتلائیے کیا کچھ دیکھا؟ نوح نے جواب دیا کہ یہ حال معلوم ہوا ہے کہ جیسے ایک دروازے سے آئے اور دوسرے سے چلے گئے، تو عمر کا کیا ہے، لمبی ہوئی تو کیا، تھوڑی ہوئی تو کیا، خاتمہ بالخیر چاہیے۔ پھر ایک بڑ کے درخت کی طرف اشارہ کر کے حضرت اقدس نے فرمایا، ہم سے تو یہ درخت ہی اچھا ہے، ہم چھوٹے ہوتے تھے تو اس کے تلے ہم کھیلا کرتے تھے، یہ اسی طرح ہے، اور ہم بڈھے ہو گئے ہیں، یہ سال بسال پھل بھی دیتا ہے۔ محمد یوسف صاحب اپیل نویس نے عرض کیا کہ حضور، موضع موت کے مباحثہ میں ایک اعتراض یہ بھی کیا گیا کہ مرزا صاحب تمہاری آنکھیں کیوں نہیں اچھی کر دیتے؟ حضرت اقدس نے فرمایا، جواب دینا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اندھا تھا، جیسے قرآن مجید میں لکھا ہے، عبسا و تولا ان جاء العامہ، سورہ عبس آیت 2 و 3۔ وہ کیوں نہ اچھا ہوا؟ حالانکہ آپ تو افضل الرسل تھے، اور بھی اندھے تھے۔ ایک دفعہ سب نے کہا کہ یا حضرت، ہمیں جماعت میں شامل ہونے کی بہت تکلیف ہوتی ہے۔ آپ نے حکم دیا کہ جہاں تک اذان کی آواز پہنچتی ہے وہاں تک کے لوگوں کو ضرور آنا چاہیے۔ پھر فرمایا، شریر آدمیوں کا کام ہے کہ آنکھ، کان، ٹانگ وغیرہ کاٹ کر پھر کلام کو ایک مسخ شدہ صورت میں پیش کرتے ہیں۔ یہ مباحثہ بھی ہمارے لیے ایک فتح حدیبیہ کی صلح کی طرح کسی فتح کی بنیاد ہی نظر آتا ہے۔ پھر فرمایا، ہماری جماعت جان و مال سے قربان ہے، اگر ہمیں 1 لاکھ کی ضرورت ہو تو وہ مہیا کر سکتے ہیں۔ اول بار عوام الناس نے علمی باتوں کا نہ سمجھا، اس لیے اب اللہ تعالیٰ نشانوں سے سمجھاتا ہے۔ زمانے کے مولویوں کی حالت پر فرمایا، ایسے مولویوں کے ہوتے ہوئے دین کے استحصال کے پادریوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اعتراضوں پر ارشاد فرمایا، کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ ہم پر وہ ٹیکس لگاتے ہیں جو اول انبیاء کو معاف کرتے ہیں؟ ان سے بھی اجتہادی غلطیاں ہوتی رہیں، ہاں وہی میں غلطی نہیں ہوتی۔ پھر اگر اجتہاد کو بھی غلطی سے مبرہ خیال کرتے ہیں تو وہ اجتہاد کیوں نام رکھتے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کو کھجوروں کے درختوں کے متعلق کچھ ہدایات دیں۔ پھر جب نتیجہ وہ نہ نکلا تو آپ نے فرمایا کہ انتم عالم بامور دنیاکم، تو کیا اس سے آپ کی نبوت میں کوئی فرق آ گیا ہے؟ اول ان سے پوچھا جاوے کہ وہ کہاں تک اجتہاد میں معصومیت روا رکھتے ہیں۔ زور کے وقت حضرت اقدس تشریف لائے تو عربی زبان کی فصاحت و بلاغت کا ذکر ہوتا رہا۔ ماحصل یہ تھا کہ عربی زبان کا ترجمہ کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ بعض وقت ایک لفظ کے معنی ایک سطر میں جا کر پورے ہوتے ہیں، اور اس کا ترجمہ کرنا بھی ایک معجزہ ہوتا ہے۔ عصر کے وقت حضرت اقدس نے تشریف لا کر خبر سنائی کہ گجرانوالے سے ایک کارڈ آیا ہے جس میں خبر ہے کہ ٹیکے کا عمل گورنمنٹ نے بند کر دیا ہے۔ اس خبر کی تصدیق یہاں بھی ہوئی ہے۔ لالا شرمپت میرے پاس آئے تھے، انہوں نے کہا کہ گرداسپور میں بھی ٹیکے کے جلسے بند ہو گئے ہیں اور دوائی ٹیکہ تمام واپس منگوائی گئی ہے۔ بعد نماز مغرب مولوی محمد علی صاحب سیالکوٹی نے ایک پنجابی نظم سنانے کی درخواست کی، جس میں انہوں نے الفاظ بیعت اور شرائط بیعت کو منظوم کیا ہوا تھا۔ جب وہ سنا چکے تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پنجابی نظموں کا ایک مجموعہ تیار کر کے چھاپا جاوے اور یہ گاؤں بگاؤں لوگوں کو سناتے پھریں تاکہ خلق خدا کو ہدایت ہو، تو یہ بہت مفید ہو۔ پھر کشتی نو پر اخباروں کے ریمارک کی نسبت فرمایا کہ اول اخباروں نے کیسی مخالفت کی کہ گویا ہم نے
گورنمنٹ کے راہ میں پتھر ڈال دیے ہیں، لیکن سول ملٹری گزٹ کی تعریف کی کہ اس نے کوئی چندہ مخالفت ہماری اسمبلی میں نہیں کی اور نہ بے ادبی کا طریقہ اختیار کیا۔ معلوم ہوتا ہے یہ لوگ گورنمنٹ کے بڑے مزاج دان ہوتے ہیں۔ گورنمنٹ کے لیے رعایا مثل بچوں کے ہے، ایک ماں کی طرح حد انسانیت تک خبرگیری ضروری ہے۔ اگر یہ بات ثابت ہو گئی کہ ٹیکے سے کوئی مفید تجربہ حاصل نہیں ہوا تو پھر تعاون کا کوئی علاج نہیں۔ آخر نظر آسمان کی طرف ہونی چاہیے۔ خدا نے قوموں کو سزا دینے کے لیے اسے رکھا ہے، تورات میں بھی اس کا ذکر ہے، قرآن مجید میں بھی ہے، بلکہ قرآن مجید میں تو چوہوں کا بھی ذکر ہے۔ خدا کی عجیب قدرتوں کے دن ہیں، جو قسمت والے ہوں گے وہ خدا پر ایمان لاویں گے۔ پھر عبداللہ عرب صاحب اپنی تصنیف رد شیعہ میں سناتے رہے، ایک مقام پر حضرت اقدس نے فرمایا صحابہ کرام کو جو برابر بھی دنیا کی خواہش نہ تھی، ان کا مدعا یہ تھا کہ خون بہا کر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو بن جائیں۔ پھر ایک مقام پر فرمایا سر الشہادتین کتاب میں نے ایک دفعہ پڑھا کہ جب مسلم دروازے کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے یہ آیت پڑھی ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، الاعراف آیت 90، اور اسی وقت ان کا سر کاٹا گیا۔ یہ بات مجھ کو بڑی بے محل معلوم ہوئی۔ پھر عبداللہ عرب صاحب اپنے تقیہ کے حالات سناتے رہے، پھر انہوں نے خدا تعالیٰ کا شکر ادا کیا جس نے اس گن سے ان کو نجات دی۔ حضرت اقدس نے فرمایا خدا تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، جب تک انسان کی آنکھ نہ کھلے انسان کیا کر سکتا ہے۔ 6 نومبر 1902 بعد نماز مغرب حضرت اقدس علیہ السلام شانشین پر جلوہ گر ہوئے اور فرمایا آج میں نے کام میں بہت توجہ کی، سر میں درد تھا، ریزش بھی ہے اور گلا بھی پکا ہوا ہے جیسے کسی نے چیرا ہوا ہے، اور مریض بھی بہت ہے۔ اگرچہ حکیم نور الدین صاحب کو علاج کے لیے مقرر کیا ہوا ہے، مگر بعض اپنے اعتقاد کے خیال سے مجھ سے ہی علاج کراتے ہیں۔ پھر دنیا کی بے ثباتی پر فرمایا چند روزہ زندگی ہے، اس کا نظارہ کیا ہے؟ کون ہے جو اپنے خیش و قارب کی موت کا نظارہ نہیں دیکھتا؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بے ثبات کر رکھا ہے، جو آیا ہے اس کے اوپر جانا سوار ہے۔ 1000 2000 برس کی عمر ہوتی تب بھی کیا ہوتا، مگر انسان کی عمر تو چیل اور گرد جتنی بھی نہیں ہے۔ اگر یہ مضمون دل کے اندر چلا جائے تو اس کا اثر ہوتا ہے، جیسا کہ ابراہیم ادم اور شاہ شجاع وغیرہ پر ایسا اثر ہوا کہ اپنے اپنے تختوں سے نیچے اتر پڑے۔